اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ علیکم صلی اللہ اتنے تو گرمی ہونی ہے، اتنے اندر ادھر آ جاؤ کدھر یا پکھا اتنے کاکا اتنے پکھا لا دیو، کوئی پکھا لیا کے کاکا لاؤ اتنے جی زیادہ گرمی نہ ہو اتنے بیٹھے جیتے، یا تھلے صفحہ بھی بچھا دیو نا، تھلا بھی گرم ہونا ہے۔ ادھر آ جاؤ اتنے آ جاؤ ادھر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا الم یعن للذین آمنوا، کہ کیا اجے وقت نہیں آیا اہل ایمان دے واسطے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ جھک جان انہاں دے دل یاد الہی دے واسطے۔ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ایسی نعمت ہے، ایسا نور ہے کہ جس کا مقصود اللہ دی ذات پاک ہے اور اس دی یاد ہے۔ تو فرمایا کیا مومن دے واسطے، مومنہ دے واسطے اجے وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر دے واسطے جھک جان، وما نزل من الحق، اور اس سچے کلام دے واسطے جڑا اتریا ہے۔ تو پتہ کی لگا کہ مومن نو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ تہاڈا دل اللہ دی یاد دے وچ مصروف رہے، او دل مومن دا دل ہے۔ عارف روم فرما دینے ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید، رخت بر بندد بروں آیت بلی، کہ اللہ دی ذات پاک دا ذکر جڑا ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ رخت بر بندد بروں آیت پلید، جس وقت جس جگہ دے اتے ذکر ہوئے اتھوں پلیتی جڑی ہے وہ دور ہو جاندی ہے۔ تو مالک کریم نے فرمایا کہ قلب مومن دے واسطے اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے وچ مصروف رہنا تے جھک جانا، اے اس دا وظیفہ ہے کہ کوئی لمحہ اللہ دی ذات پاک دے پاک یاد تو اور اس دی تمنا تو اس دا دل فارغ، وما نزل من الحق، اور اس سچے کلام دے واسطے جڑا اتریا ہے۔ ایک قرآن پاک جڑا ساڈے سامنے موجود ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے جس نو اتاریا گیا ہے، مالک کریم نے فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، کہ قرآن پاک دے اندر نصیحت ہے لیکن انہاں دے واسطے جنہاں دا دل ہے۔ اور دل دے متعلق تسی ہن سنی بیٹھے جی، اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن دا جڑا دل ہے
وہ ہمیشہ اللہ دی ذات پاک دی یاد دے وچ جھکیا رہندا ہے۔ تو جس دل نو اللہ دی ذات پاک دی یاد اور ذکر نصیب ہویا ہے، یقینی طور دے اتے انہوں اللہ دی ذات پاک اس دی سمجھ بھی عطا فرماندا ہے، کیونکہ قلب مومن ذکر الہی دے نال آباد ہے اور زندہ ہے۔ وہ آخدے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ تو فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی نہ بن جاؤ انہاں لوگاں دی طرح جنہاں نو کتاب دتی گئی، اور اس تو پہلے تھوڑے تو پہلے جنہاں لوگاں نو کلام قرآن جنہاں لوگاں نو کتاب دتی، 3-4 کتاباں نے نا، تورات، انجیل اور زبور۔ زبور سیدنا داؤد علیہ السلام نو عطا فرمائی، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو، اور تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مومنو تسی انہاں بندیاں دی طرح انہاں امتاں دی طرح نہ بن جایا جے کہ تھوڑے تو پہلے جنہاں نو کتاب عطا کیتی گئی، احکام دیتے گئے، فطال علیہم الامد، جدو لمبی انہاں دے اتے مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو انہاں دے دل سخت ہو گئے۔ تو یاد الہی دے نال اور اللہ دی ذات پاک دے احکام جو منزل من اللہ ہیں انہاں دے نال اپنے دل دا تعلق رکھنا، ذکر الہی دے نال اور قرآن پاک دے نال، اس دے نال فرمایا گیا کہ انسان دا دل جڑا ہے وہ سخت نہیں ہوندا، اس دے دل دے اندر نرمی رہندی ہے، اور یقینی طور دے اتے جڑی نرم زمین ہوئے اتھے ہی ہر شے اگدی ہے، اور جس جگہ دے اتے سختی ہوئے اتھے کدی بھی ہوندا بار آور پھل بھی کدی بھی اتھے اگدا نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تھوڑے تو پہلے جڑے لوگ گزرے سن انہوں نے کتاب عطا کیتیاں گئیاں، احکام دیتے گئے، لیکن انہوں دے نال ربط دل دا تعلق ختم کیتا، تو پھر انہوں دے دل جڑے نے نا وہ کی ہو گئے، قست قلوبہم، انہوں دے دل سخت ہو گئے، انہوں دے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ایک کثیر تعداد انہاں چوں نافرمان بن گئی، انہاں چوں کثیر تعداد انہاں دے وچوں نافرمان بن گئی۔ اس واسطے اس چیز نو، اس آیت کریمہ نو اپنے ذہن دے وچ صرف اس طرح یاد رکھنا ہے کہ جس وقت بھی یہ قرآن پاک دی آیت کریمہ دا دل دے وچ خیال آوے، فوراً اپنی جڑی زبان ہے اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے نال تلاوت تار کر لیا کرو، کیونکہ مالک کریم نے جو فرمایا ہے کہ مومن دا دل جڑا ہے وہ کی ہوندا ہے، ذکر الہی دے نال جھک جاندا ہے، ذکر الہی دے واسطے کی ہے وہ جھک جاندا ہے، کہ مومنہ دے اتے جے وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل ذکر الہی دے واسطے جھک جان، اور جو قرآن پاک و نازل من الحق جو قرآن پاک اتریا ہے اس دے واسطے بھی جھک جان۔ تو جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے اس نعمت دے کولوں نوازیا ہے، قرآن پاک پڑھے نے، حافظ نے، عالم نے، اور جنہاں اجے نہیں پڑھیا انہاں نو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے وہ جس حالت بھی ہیں، آخدے نے مولانا روم کہ راہ وصل مسدود است، کہ محبوب دے نال ملن دا راہ تو بڑا مشکل ہے، پر کہ بہنا نہیں چاہیے، ٹریا رہنا چاہیے، بھی جنہ قریب ہو کہ بندہ مرے اتنا ہی بہتر آیا۔ سمجھ آئی جنگا؟ گو کہ راہ وصل محدود است، بڑا مشکل ہے وادی عشق و محبت دا سفر، تے راہ بھی بڑیا رکاوٹاں ہیں، فرما دینے، پر جنہ آکھے اپنی منزل دے قریب ہو کہ بندہ مرے اتنا بہتر ہوندا ہے۔ اس واسطے مایوس ہو کے بہنا نہیں چاہیے، تو اسی مایوس ہو جانے ہاں کہ ذکر الہی کیتا سانو کوئی حاصل نہیں ہویا۔ سب تو بڑا حصول ہی ہوئے کہ اللہ دی ذات پاک دا نام ساڈے زبان دے اتے مالک کریم نے جاری کر دیتا ہے۔
ایک درویش کو کسی پوچھا کہ میں ذکر تک کرنا لیکن میری زبان ذکر کر دی ہے تو میرے دل جڑا ہے وہ ذاکر نہیں. انہاں فرمایا کہ اس نعمت دا شکر کر کے تیرے جسم دے ایک حصے نو تو اللہ پاک منظور فرما لیا ہے نا. جس لئے دا شکر کریں گا تے فرمایا اللہ دی ذات پاک پھر تینوں اس شکر دی شکر آنے دے واسطے تینوں اور نعمت عطا فرمائے گا. تیرا دل بھی ذاکر ہو جائے گا, تیرا دل بھی کی ہو جائے گا, ذاکر ہو جائے گا. ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے. اگے اللہ دی ذات پاک نے میں جی مثنوی شریف دی حقائق پڑھنا اس آیت کریمہ دا اس دے نال تعلق ہے, اس حقائق دے نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. اعلموا, اللہ پاک نے فرمایا کہ خوب جان لو, انما الحیات الدنیا لعب و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. کہ خوب جان لو کہ دنیا دی زندگی محض کھیڈ اور تماشا ہے, کھیڈ اور تماشا, اور زینت ہے, سامان آرائش ہے. اجڑیاں سی آخریاں کہ بڑا پر تکلف زندگی فلانے بندے دی, ہاں جی پر تعیش زندگی ہے اس دی کہ اپنی زندگی بڑی ہو خوبصورتی دے نال گزارتا پیا, ہر چیز آراستہ ہے, ہر چیز موجود ہے, ہر چیز اپنے سلیقے نال ہر جگہ تے پئی ہوئی ہے. تو فرمایا سامان آرائش ہے, اور آپس دے وچ حسب نسب دے اتے فخر کرنا ہے, اور ایک دوسرے دے اتے زیادتی مال تے زیادتی اولاد دا حاصل کرنا ہے. یہ چیزاں منصاب اللہ پاک نے دسیا کہ جس وقت بھی کوئی بندہ پوے تو اپنی کامیاب زندگی نو جن دے نال بیان کرتا ہے وہ آندا میری تو رہن سہن ویکھ, میرا رہن سہن ویکھ, میں کیویں رہنا وا, میری اولاد ویکھ, میرا مال و دولت ویکھ, اور کس قبیلے اور کس خاندان تے کس قوم دے نال میرا تعلق ہے اس دے اتے غور کر. اللہ پاک نے سارے نو ذکر کر کے فرمایا کہ اس دی مثال ایویں سمجھو کہ ماسال غیثن کہ جویں بدل وسے, عجب الکفار نباتہ, اور کسان نو اس دی جڑی شادابی ہے, اس دی جڑی تر و تازگی ہے فصل دی, بارش تو پیچھے جس وقت ویکھیے تے وہ فصل دھبی ہوئی تے بڑی ہری بری نظر آندی ہے. جس وقت تو کسان نو ہری بری نظر آندی ہے تو ویکھدا تو اندا دل خوش ہو جاندا, اس دا دل کی ہو جاندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جیڑی وائی ہے نا, آ جیڑی اتے ذکر کیتی گئی نو ویکھ کے تو بڑا خوش ہونا ہے. پھر تشبیہ فرمائی گئی کہ وہ جیڑی وائی بڑی خوش و خرم تین نظر کردی ہے تے نظر آندی ہے, سما یہیجو, پھر وہ یک لخت سکن لگ پیندی ہے. کی لگ پیندی ہے؟ سکن لگ پیندی. فترا مصفرن, تے تو انہوں ویکھیں گا کہ ان دا رنگ زرد ہو جاندہ ہے, اس وائی دا رنگ. سما یکونو حتاما, پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاندی ہے, جنہوں اسی گاہ دی صورت چاکھنے ہیں, جھاڑ دی صورت چاکھنے ہیں کہ وہ پودا جوان ہویا, انہوں وہ فصل لگی, پھر وہ ہرے بھرے تو سکی, سکن تو بعد ان دا جھاڑ سامنے. سمجھ دے پائے جے گالوں کے لیے تو پھر کی آیا, بڑا خوش ہوندا بندہ, جھاڑ چکدا ہوندا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح میریاں رحمتاں دا نزول ہے تواڈے دے اتے, اور تسی اس نو صرف زندگی نو اس کھیڈ کود تک محدود رکھیا ہویا ہے کہ ساڈا مقصود زندگی دا ایہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَفِي الْآخِرَاتِ عَذَابٌ شَدِيد, دنیا پرستاں دے واسطے آخرت دے وچ سخت عذاب ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور خدا پرستاں دے واسطے اللہ دی بخشش ہے اور اس دی خوشنودی ہوئے گی. اس دی کی ہوئے گی؟ خوشنودی ہوئے گی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور نہیں ہے دنیا دی زندگی مگر نرا دھوکھا. نرا دھوکھا, دھوکھا سمجھ دے جے نا, دھوکھا آکھتے نے کہ اس نو
ظاہر اور ہوندا ہے تے اس دا باطن ظاہر اور ہوندا ہے تے باطن اور ہوندا ہے۔ بس عارف روم اس دے اتے گفتگو فرمان لگے نے تے سمجھو گے تے انشاءاللہ العزیز اس مسئلے نو تسی سمجھ جاؤ گے۔ پہلے ذکر کیتا گیا قرآن پاک دی آیت کریمہ دا کہ اپنے دلاں نو اللہ دی ذات پاک دی یاد دے نال وابستہ کرو، اور قرآن پاک دی تلاوت اور قرآن پاک دے حکام اور قرآن پاک دی جڑے مضمون نے اس نو اپنے دل دے وچ بٹھا لو۔ اور پھر دنیا دی بے ثباتی دا ذکر کیتا گیا، اور جس دے وچ جنہاں جڑیاں نعمتاں اللہ پاک نے عطا کیتیاں نے انہاں دا ذکر کیتا گیا۔ پھر پہلیاں امتاں دا بھی ذکر فرمایا گیا کہ انہاں دے دل کیوں سخت ہو گئے۔ فرمایا کہ انہاں دے دل اس واسطے سخت ہو گئے کہ جو کچھ انہاں عطا کیتا گیا سی اس دے اتے انہاں عمل نہ کیتا۔ رومی فرماندے نے شب شد و بازی او شد بے مدد، 58 صفحہ 6 دفتر۔ شب شد و شد و بازی یو شد بے مدد فرماندے نے مثال دے کے کہ بچے جس وقت کھیڑ مصروف ہوندے نے نا، چھوٹے بچے تو کھیڈن جاندے نے تو اس کھیڑ دے واسطے وہ اپنے کپڑے جتی لا کے رکھ دیندے نے، اور کھیڑ چنا مصروف ہوندے نے کہ انہاں نوں کسے چیز دا کوئی فکر نہیں ہوندا کہ اس کھیڑ دی مصروفیت دے وچ انہاں نوں یہ چیتا ہی بھول جاندا ہے کہ کپڑے بھی سنبھالنے سن تے جتی بھی سنبھالنی سی۔ کہ حالت یہ ہوئی کہ رات ہو گئی، تے جس وقت رات ہو گئی تے پھر انہاں نوں خیال آیا بھی ہن گھر جانا ہے، کپڑے جتی ویکھے تے نہ کپڑے موجود تے نہ جتی موجود، وہ چوری ہوگا۔ وہ کی ہوگا؟ چوری ہوگا۔ ہن پریشان ہیں بھی میں ہن گھر کیویں جانا ہے، کیونکہ اگڑیاں بھی پوچھنا جاندیاں بھی کپڑے کتھے، جتی کتھے، تین کتو گیا سا تے ہن تو ننگا آ بڑیا ہے۔ سمجھتے پائے؟ رومی فرماندے نے کہ اس واسطے اللہ پاک نے دنیا نو کھیڑ دے تماشا فرمایا ہے بھی کہ لوٹنا تو ہے ہی ہے، پیچھا کیے جانا ہے۔ تو جس وقت تو رات پہ گئی، وقت آ گیا تو واپس لوٹنا جس وقت جانا ہے تو سامان کول کوئی نہیں، نہ کپڑا نہ جتی نہ لینی نہ دینی، تو پھر کی ہو جاندہ ہے؟ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے۔ جناب مولانا روم فرمان پیش ازاں کے شب شوات جامع بجو، پیش ازاں کے شب شود جامع بجو، روز رات ضائع مکن در گفتگو۔ پیش ازاں کے شب شوات جامع بجو فرماندے نے کہ اس تو پہلے کہ رات ہو جاوے کپڑے تلاش کر لے،
روز را ضائع مکندر گفتگو گلاں دے وچ دن نو ضائع نہ کر۔ جناب فرماندے نے کہ طلوع آفتاب ہویا ہے، دن آیا ہے، لیکن اس نے غروب بھی ہونا ہے، تو جس وقت غروب ہویا تے رات پہ جانی ہے۔ فرماندے نے نیم تو اس واسطے فرماندے نے کہ موت دی رات آن تو پہلے پہلے اپنی جیڑی شے گم کیتی اس نو حاصل کر لے۔ تو مالک کریم نے فرمایا مومنو اجے وہ وقت نہیں آیا کہ تواڈے دل ذکر الہی دے واسطے جھک جان اور تہاڈا رابطہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل کیتی ہوئی لا رائب کتاب دے نال دل دا تعلق پیدا ہو جائے۔ اس دے اتے یہ جڑا حقائق میں پڑھنا وا پیا اس دا عنوان بھی سن لو تاکہ اس نو بھی سمجھ آ جاوے۔ مولانا روم فرما دے نے حقائق آن سیادے کے خود را در گیا پیچیدہ بود۔ ایک شکاری دا قصہ کہ جن نے اپنے آپ نو کھا دے وچ لویٹ لیا، لک گیا نا۔ فرمایا و دستہ گل و لالا کلا وار بار سر فروشیدہ کشیدہ بر فرو کشیدہ۔ ایک نے گلدستہ پھلاں دا تو بنا کے اپنے سر دے اتے رکھ لیا ٹوپی دی طرح، کیوں تا مرغاں اورا گیا پندارند، تاکہ پرندے انہوں اے ویکھن کہ یہ تا کوئی فصل یہ بوٹیاں ہی ہیں، کوئی پھول ہی ہے، اتھے بندہ بندہ کوئی سمجھ۔ وہ شکاری سی، وہ گھات وچ بیٹھا سی، اپنے آپ نو مکر فریب دا لباس پا کے بھی میں لک کے تے پھر وہ شکار کرتے ہیں، پرندیاں نو پتہ نہ لگے تے پھر وہ فیر مارتے ہیں۔ وہ اپنے آپ نو انہیں وہ شکل و صورت پھلاں دی تے کھا تے فصل دی بنا کے وچ لگ گیا۔ وہ عام مرغے زیرہ کند کے بوئے بورد کہ این آدمی است۔ فرما دے جیڑا چلاک پرندہ سی نا وہ تاڑ گیا کہ اے گلدستہ تے پھول نہیں، اندے تھلے بندہ ہے، اندے تھلے کی ہے شکاری ہے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اندے تھلے کی ہے گا شکاری ہے گا کہ بر شکل گیا نمائند جیڑا گھا دی طرح شکل دی طرح نظر آندا پیا ہے، یہ بندہ لکیا ہویا ہے تین دے تھلے۔ اس کی وضاحت دے واسطے میں ایک مثال دینا، وہ بھی عارف روم نے بیان فرمائی۔ جناب فرما دے نے کہ تو اپنی زندگی دی جڑے لمحات نے اور زندگی دا جڑا تینوں حیاتی دیتی گئی ہے، تو اندے تی کوشش کرنا ہے کہ بندے میرے گرویدہ ہو جان، تے اس طرح تینوں یہ شوق ہے تے تینوں کو پوچھے بھی بڑا مصروف رہنا تو اندہ خدمت خلق کرنا وا۔ اجے میں سیاسی لیڈر آندے پہنے ہاں خدمت خلق ہندی پہ ویخ لو بھی کی ہندہ پیا۔ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام راہ بات انہاں دی زندگی مبارک نے بھی ویکھو کہ وہ خدمت خلق کی سی۔ سمجھنے پائے جو گالوں اے خدمت اے وہ جو شکاری جیڑا گھا دے وچ لکیا ہوا ہے نا بھی بندے ویکھن بھی یہ شکاری نہیں گھا ہے تے ہے تھلے شکاری، یہ سارے کوشش دے تھلے ہی ہوئی ہے۔ مولانا روم فرما دے نے کہ تو ہزارہ کوششاں کرنا ہے کہ میرے تو لوکی متاثر ہو جان، میری پذیرائی ہو جاوے، مقبولیت ہو جاوے، اور اس دے واسطے تو تانا مانا کٹھا کرنا ہے۔ ایک وقت آندا ہے کہ جال خالی ہوندا وچ جانور کوئی نہیں ہوندا، وہ جنہاں نو تو پھڑیا سی نا وہ سارے ہی چلے گا، وہ دوست بھی گئے، وہ جڑے واہ 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 کرن والے سن وہ بھی گئے، تے اولاد بھی گئی، تے سارے ہی چھڈ گئے۔ فرما دے نے کہ انہاں نو تو شکار تو کی کرنا سی، تو آپ شکار ہو گیا ہے، تو کی ہو جائے آپ شکار ہو گیا ہے کہ تیرا وقت ضائع ہو گیا ہے، جس مقصد دے واسطے تینوں پیدا کیتا گیا ادھر تیرا دھیان ہی کوئی نہیں گیا۔
میں دے لیا بنایا، میں دے لیا بنایا، میں دے لیا بنایا۔ وہ جنہاں لی بنایا سی وہ لے گئے، تے تو اگا قبر ہی صرف لترا واسطے آئے گا۔ حرام حلال دی کوئی تمیز نہیں، کسی قسم دا کوئی خوف نہیں ہے گا۔ مشاہدہ ہے کہ ساڈے ایک اس بندہ سی تو اس نے میں نے خود آپ دسیا، انہیں آکھا جی آج تو کوئی 15 سال 20 سال دی پہلے گل ہے، اس نے آکھا جی میں اپنے بچیاں نو 2 3 کروڑ روپیے دی پراپرٹی دیتی ہے، 2 3 کروڑ روپے دی میں پراپرٹی دیتی ہے، تے میرا ہون حال اے وے کہ میرے نال کوئی سلام لین واسطے بھی تیار نہیں۔ بڑے حسرت دی ایک گل ہے۔ پھر کچھ چیزاں تو میں پوچھیا تو وہ کسی میں دسیا کہ انہوں نے کسی اس بچے نے یا کسی نے انہوں نے قتل کرتا یا انہیں آپ خودکشی کر لی۔ اللہ روح فرما دینے کہ تو ہزاراں جتن کر کے جنہاں نو اپنا گرویدہ بنایا اور جنہ دے واسطے تو حلال دی تمیز نو چھڈیا، اپنا سونا وقت جڑا ہے نہ ذکر الہی نصیب ہویا، نہ اللہ دی یاد نصیب ہوئی، نہ حضور دے فرمان دے اتے عمل نصیب ہویا، وہ سارے چھڈ گئے۔ فرمایا کہ تو آپ اپنے پنجرے دے وچ پھس گیا ہے کہ تیرا وقت گزر چکیا ہے، پیچھے شے کوئی نہیں رہ گئی، پیچھے شے وقت کوئی نہیں رہ گیا۔ اس نو ذکر کر کے فرما دیں کہ کوئی بندہ جو سور دا شکار مومن کرن لگ پوے تو انہوں کو فائدہ ہے بھی کھا تا وہ نہیں سکتا، وہ حرام ہے۔ اس شکار دے اتے وقت ضائع کرن دا کوئی مطلب ہے اس دا؟ کوئی مطلب نہیں نا۔ فرما دینے کہ شکار کرن والی ایک شے سی، وہ سی اللہ دی ذات پاک دا عشق و محبت۔ بھی انہوں جے تو پھڑ لوے ہاں تو جال چ پھسا لوے ہاں تے پھر بڑا وڈا کام سی کرن آ رہا۔ اور اگے فرما دینے کہ عشق جڑا ہے نا وہ تو آپ جال لا کے بیٹھا ہوئے، انہوں شکار ہون دی عادت نہیں، انہوں شکار کرن دی عادت۔ وہ شکار کرتا ہے، وہ شکار ہوندا نہیں، سمجھے گئے جے نا۔ تو فرما دینے عشق میں گویت بگوشم پست پست، اکھے ہولی ہولی اللہ پاک دی محبت اور عشق میرے کان دے وچ گل آکھدا ہے، سید بودن بہتر سیادی است، کہ شکار ہونا بہتر ہے شکاری ہون نالوں، کہ شکاری بنن دا شوق چھوڑ دے، شکار ہو جا۔ اہل اللہ اس نو ایویں مضمون نو بیان کر دے نے، فرما دے دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا، دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا، محمود پھر بنے گا پہلے ایاز ہو جا، پہلے ایاز ہو جا۔ تو رومی فرما چونہ دادی تو فرما دینے کہ جس وقت تو اپنے محبوب دی غلامی نو اختیار نہیں کیتا، میل شاہی از کجائیت خاص تت، بادشاہ بنن دا خیال کدوں دا پیدا ہویا ہے۔ فرما دینے کہ بادشاہ وہ بن دینے جڑے غلام بن دینے۔ پہلے چونہ دادی بندگی یہ دوست است، جدوں تو اپنے محبوب دی غلامی اختیار نہیں کیتی، بندگی اختیار نہیں کیتی، میل شاہیت از کجائے، بادشاہ بنن دا شوق کدوں دا پیدا ہو گیا۔ اس واسطے نے فرمایا دل نظر ناز کر دے پھر بے نیاز ہو جا، کہ کسے ناز والے دے دل سپرد کر دے پھر بے نیاز ہو جا۔ کس تے کولو کہ وہ جس تے نال تو وابستہ آیا تینوں ہر شے دے کولو بے نیاز کر دے گا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جیڑا کسے دی پی تینوں محتاجی نہیں رہن دیندا، تو جدوں ویکھیں گا اپنے آپ نو مطمئن پاویں گا۔ اسے واسطے فرمایا گیا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تیرے دل دا سکون اور اطمینان میری یاد ہے بس۔ میرے حضور نے اسے واسطے فرمایا نا ذکر، ہاں ذکر تے فکر تو ساڈے اندر بھول گئے سب قصے، روز مساق فراق ہمیشہ آیا میرے حصے۔ لکھیا روز ازلدائی میں گلا دوست نہ کسے، شیر محمد رکھ یاد تصور یہ ظاہر یار نہ دسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مولانا روم ارشاد فرماتے نے من بصیرہ خلوت بگزی دام، اس شکاری نے، ہاں میں عنوان پہ پڑھتا سا پھر دوسرے پاسے، تو جناب فرماتے نے کہ وَأَمَّا ہم تمام بوے نبرد
وہ نے سمجھا تو صحیح لیکن پورا نہ سمجھ سکیا بھی یہ فصل کھڑی ہے، گھاہ کھڑا ہے، پھول کھڑے نے یا بندہ ہے۔ دل تک گیا ہے اس پاسے بھی یہ معلوم ہوندہ بھی تھلے بندہ لکیا ہوا شکار کرنے واسطے چاہیے۔ اس واسطے اللہ دی ذات پاک دے جڑے محب نے وہ دنیا میں اسے نظر نالی ویکھ دے نے بھی یہ شکار واسطے دانے نے سارے، تو دانے نال اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے بھی جن دے نال اساں باقی رہن، اس تو اگا جویں چلے گئے نا اویں پھس دیا ہی جانا ہے، کی کرنا پھس دیا ہی جانا۔ جی تو فرما دے نے کہ بافسونی او مغرور شد، او دھوکے چ پہ گیا۔ کی پہ گیا؟ فرما دے نے زیرا کے در ادراک اول کاتے نہ داشت، کیونکہ پہلے جی گل اندر ذہن چاہیے سی نا بھی یہ بندہ ہے تے شکاری ہے تے یہ پھل پھل اندر تو انہیں یقین نہیں سی، خیال تا آیا لیکن یقین نہ آیا۔ ودر ادراک دوم کاتب داشت، کہ جیڑا دجا خیال سی نا انہوں اندہ پختہ سی ہو گیا۔ اس دے اتے جناب فرما دے نے کہ ہیرس تے جیڑا تمہ ہے نا اے فقر تے حاجت دے وقت کی ہو جاندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون الکفرن صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضور نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرورت دی زیادتی دے وچ خصوصاً حاجت اور ضرورت دی زیادتی دے وقت فرمایا قریب ہے کہ جڑا فقر کفر بن جاوے۔ کی بن جاوے؟ اس واسطے فرمایا گیا کہ ہمیشہ صبر دی دعا منگیا کرو اللہ دی ذات، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر دے نال مدد حاصل کرو اور نماز دے نال مدد حاصل کرو۔ مولانا روم فرما دے نے کہ اس نو شکاری کو نہ پوچھیا کہ تو یہ نہ ڈھونگ کیوں رچایا ہے، گھروں چھڈ کے فصل دے وچ لوک کے تے اپنا، انہیں آکھیا من بسیرا خلوت بگزیدہ ہم، میں جنگل دے وچ اس واسطے تنہائی اختیار کیتی ہے، خلق را من دوسرے جامع دیدہ ہم، میں کہ لوگاں نو ساریاں نو کپڑے دا چور ہی ویکھیا۔ کی ویکھیا؟ میں کپڑے دا چور ہی ویکھیا۔ میں کہ سوچیا بھی اس جگہ تے جاؤ جتھے چور کوئی نہ ہوئے، جتھے تیری کوئی شے لکا نہ سکے۔ اگے یار پھر فرمانے نے نیم عمر آزادی دل ستا، کہ ادھی عمر تیری جیڑی ہے نا وہ اپنی خواہشات تے معشوقہ نو لب دے وچ گزر گئی کہ حاصل ہونا چاہیے، حاصل ہونا چاہیے، حاصل ہونا چاہیے، کہ ادھی عمر تا اندے چ تو گزار دیتی ہے کہ فلانی کمی انہوں دور کر لوا، فلانی کمی انہوں دور کر لوا، فلانی کمی انہوں دور کر لوا۔ کاکا آرام نال سنو 2 منٹ نے صرف۔ نیم عمر از غصہ ہے دشمنا، تے ادھی عمر تینوں دشمنا دے غصے دے چ لنگ گئی کہ فلانا بھی دشمن ہے، فلانا بھی دشمن ہے، فلانا بھی دشمن ہے، فلانا بھی دشمن ہے، کہ اے تیری زندگی دا منشور ادھا تا اپنے خواہشات نو پوریا کردہ لنگ گیا، تے ادھا اپنے دشمناں دے غصے دے وچ لنگ گیا۔ جبہ را بردا کلارا این برد غر کے بازی گشت ماچو طفل خرد، کہ جبہ کوئی لے گیا، ٹوپی کوئی لے گیا، بچے دی طرح تو کھیڑ دے وچ مست ہو گیا ہوا۔ پتہ وہ سلے لگا جس لے رات آ گئی تو انہوں پتہ لگا بھی ہن گھر کے میں جانا ہے، نہ جتی ہے تے نہ کپڑا ہے، نہ جتی ہے تے نہ نتیجہ۔ مولانا روم فرما دے نے نقش بانگا اجل نزدیک شد، فرما دے نے کہ ہن موت دی رات قریب آ گئی ہے، خلے حاضر لب بسا کا لا تعود، اس کھیڑ نو چھڈ دے بس کر تے واپس ہو جا۔ جناب فرما دے نے کہ اجے تک انتظار چ نہ کر بھی اجے کچھ باقی ہے تو میں فلانا کام کر لواں۔ اور سادی فرما دے نے کہ جیڑا گیا ہے زندگی چ نا تمام ہی چھڈ کے گیا ہے، پوری کسے دی بھی نہیں ہوئی، پیری پوری اس دی ہوئی ہے جن نے اپنے مقصد حیات نو پا لیا کہ میں کس واسطے آیا، میرا مقصود کی ہے، میری زندگی دا
تخلیق دا حکمت کی ہے، اور حکمت اس دی اللہ دی ذات پاک دی یاد اور اس نو پوجنا ہے۔ رم فرجی ہیں سوارے توبہ شو درد سوارے دردو درس جامع از تو دبستا باز پس جناب دی ساری گفتگو دا ایک خلاصہ ہے جیڑا ہونے 3-4 شعر ہیں، اپنے آپ نو غور دے نال کرنا نو سماعت نو سنو۔ جناب فرما دینے ہی سوارے توبہ شاہ دردوز رس، کہ توبہ دے اتے سوار ہو جا تے چور نو پھڑ لائے۔ چور جڑا چوری کر کے لئی جاندہ ہوئے تے وہ بندے نو پتہ لگ جائے فلانی جگہ تے چور جاندہ پیا ہے، تو بندہ کوشش کر دینا چھتی نال بھی سواری لے آیا جی یار، سواری لے آیا جی سواری۔ مولا روح فرماندے تیری ساری زندگی دی چوری ہوئی ہوئی ہے، تے چور جڑا متعین ہو چکیا ہے تے پھڑن دے واسطے سواری دی ضرورت ہے۔ رومی فرماندے نے سواری تینوں میں دس دینا، سوار تو ہو جا۔ سوار کپڑے جوتی رات دا اندھیرا ہر شے ختم ہو جاوے گا۔ تو فرماندے نے کہ خبردار توبہ تے سوار ہو جا تے چور تک پہنچ جا، چور تو کپڑے بھی واپس لے لے تے سامان بھی واپس لے لے، ہر شے لٹی تیری واپس آ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایویں جویں رحم ماں دے پیٹ چوں نکل کے آندا ہے۔ مرکب توبہ عجائب مرکب است، برف لگتا زید بیک لحظہ دے پست، کہ توبہ دی سواری عجیب سواری ہے، اتنی تیز رفتار ہے کہ ایک لحظے دے وچ بندہ زمین تے ہوندا ہے تے پھر آسمان تے پہنچ جاتا ہے ایک لحظے دے وچ۔ وادی عشق بسے دور دراز است ولیک، طے شود جادہ بسد سالہ آہے گاہے، کہ وادی عشق و محبت دی بڑی لمبی چوڑی ہے، کہ اندہ ایک تینوں دساں طے شود جادہ 100 سالہ با آہے گاہے، کہ 100 سال دا سفر ایک آہ دے نال تے آہ نو قبول فرما لیندہ، ایک اتھرو نو قبول فرما لیندہ۔ جس وقت اس آہ تے اتھرو نو قبول کر لیندہ تے فرمایا، رومی فرما دینے کہ انی تیز رفتار سواری ہے کہ ایک لحظے دے تے تو گھر کے گناہ سائیں اور زمین دے اتے پھٹیا پیس۔ جناب فرما دینے تا تو سراج چو نکل فوق العلا تے پہنچ جانا ہے تو آکے، اس وقت اللہ پاک تینوں اپنے قرب نصیب فرما دیتا ہے۔ لیک مرکب راہ نگاہ میں دار زاں کے بدل دیداں کو باعت راہ نہاں، فرما دیں لیکن سواری اس دی حفاظت کر کہ جن نے ہولی جا تیرا جبہ تے کپڑے لکا لے نے، کدھر تیری سواری بھی نہ لکا لے۔ گل سمجھے جے کہ کوئی نہ، فرما دے نے بھی ہر شے تو لٹائی بیٹھا ہے، تے ہون اس گل دی اکھے پارا دے کہ کدھرے کہ توبہ والی سواری جڑی ہے نا وہ بھی نہ چوری ہو جائی اکھے، تے جے وہ چوری ہو گئی ہوئی تو پھر اکھے سفر کہتا ہے کریں گا۔ جی آخری شعر تا نظر مرک بطرہ نہیں زمان تانا تجھ ددی رادم بدم
فرماتے ہیں تانتوزز مرکبترا نیز ہم کہ جویں کپڑے تے سامان سارا چوری کرا لیائی، فرماتے ہیں اس توبہ والی سواری دی حفاظت کر کے کدرے یہ بھی سواری تیری چوری نہ ہو جائے، پاسداری مرکبت ہر ساہ دے نال ایک سفاری دی حفاظت کیتا کر، ہر ساہ دے نال اس دی حفاظت کیتا کر۔ فرماتے ہیں خسرو جناب فرماتے ہیں برحال زار من نظر کن برحمت، برحال زار من نظر کن برحمت، تو بادشاہ حسنیوں خسرو گدائے تو ہر لحظہ اللہ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دے وچ یہ عرض کرنی چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت حضور دے وسیلہ جلیلہ دے نال حضور دی بارگاہ دے کی آکھنا چاہیے برحال زار من نظر کن برحمت، میرے حال زار دے اتے اپنی رحمت دی نظر فرما، کیوں تو بادشاہ حسنیوں خسرو گدائے تو حسن دا بادشاہ ہے، میں تیرا منگتا ہاں تیرا سوالی ہاں۔ تو رومی فرماندے نے کہ توبہ والی سفاری دی ہر لحظہ حفاظت کیتا کر، ہر ساہ دے نال اس دی حفاظت کیتا کر کہ کدرے کہ یہ سواری بھی نہ چوری کرا پائے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں اپنی رحمت دے نال، فضل دے نال، کرم دے نال ذات دا اقتباس ہے، فارسی دے وچ اصل ہے، اس نوں سنو بڑے کناں دے نال، دل دے کناں دے نال سنو۔ عرض کرتے ہیں الہی میں غم و حسرت میں ہوں، غم اور افسوس دے وچ مبتلا ہاں، میں سوخدہ دل بے عصمت آدمی ہوں، کہ دل سڑیا ہوا ہے، عصمت میرے کول موجود، مجرم ہوں اور توبہ سے محروم ہوں۔ آدھے نے کہ مجرم ہاں تے توبہ نصیب نہیں پئی ہوندی، زندان غم میں ہوں کہ غم دی قید دے وچ قیدی ہاں، مشیت کا پابند ہوں۔ فرماندے ہیں کہ غم دی قید کنے مینوں پایا ہے کہ تیری ذات ہے، تیری منشا تیری مشیت ہے، تیری مشیت نو میں کیویں توڑ سکنا، طاقت بھی نہیں ہے۔ گناہوں میں جکڑا ہوا ہوں اور ہر لحظہ کہ ہر زنجیر گناہ دی جن نے مینوں پھڑیا ہویا تو ان دے وچ میں جکڑیا پیا ہاں۔ اے صاحب جود و کرم، اے صاحب جود و کرم، اے جنوں انس کے خالق و معبود، اے اکرم الاکرمین، تیرا وصف سراپا احسان، کہ تیری ذات دا جڑا صفت ہے وہ ہمیشہ احسان فرمانا ہے، تیری ذات ہے ہی محسن مطلق، ہمیشہ احسان فرما۔ ہماری صفت ظلم و جہول، انہو کانا ظلومن جہولا، سانو تو فرمایا تو بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، ساری صفت ظلم و جہول ہے اور تیری صفت سراپا احسان و کرم ہے، سراپا احسان و کرم ہے۔ ہماری صفت ظلم و جہول اور نا سپاس نا شکرے ہیں، آسی نا شکرے ہیں، اپنی حمد و ثنا اور نام کے صدقے ہماری حمد و ثنا اور فریاد کو قبول فرما، یا ودود اے مہربان و محبت والے رب۔ اللہ دی ذات پاک تھے ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے